کعب جاتی تھی سلام خبر برچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار ماں نکل آتے تھے ماں نکل آتی تھی خیر شامیان شونگی اللہ رے سنگی دنی مارتے تھے لال کو شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم مارتا ہے کیوں تماچے ستم بار ہوئے کعب قربانی داور ہے حسین فدیہ ہے امت مرحوم پیمبر ہے حسین بے قصوں بے وطنوں بے دلوں بے پر ہے حسین صبر آئیوں کے شمشیر کا جو گو کے تلوار پھری خلق پس ترباری شکر باری کیا پیاسے نے مگر شکر باری کیا پیاسے نے مگر اتفاق علماء اس میں ہے لہذا 5 شرطیں ہیں ذبیحہ کے لیے پیش خدا شرط اول ہے کہ حیوان ہو بھوکا پیاسا احتیاطاً بدم ذبح بھی دو آپ احتیاطاً بدم ذبح بھی دو آپ شرط ثانی ہے او جمعہ تو تاخیر کرو جمعہ کو وقت نماز اس کو نہ تاخیر کرو جمعہ کو وقت نماز اس کو نہ تاخیر کرو ذبح حیوان کی یہ شرطیں ہیں مگر واویلا اشرف خلق جو تھا سکتے نبی نور خدا آہوے شیر خدا فدی اے رب دو سرا کھانا کیسا کہ نہ پانی اسے قاتل ہے کھانا کیسا کہ نہ پانی اسے قاتل ہے خلق تر کرتے ہیں خصاب بھی قربانی کا خدا امت نے سید کو دیا خطرہ امت نے نہ سید کو دیا خریدار اعاذن باللہ پیاس پر تیروں کی بوچھار اعاذن باللہ نہ کوئی یار نہ غمخوار اعاذن باللہ ہر طرح ظالم خوخار اعاذن باللہ اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاسے نے سے خون کا پیاسا دیکھا بیماری ہوئے جب پیاس بے ہوش ماں
मुवक्किरुल अम्र किया प्यास में रो कर ये कलाम अय्युहन्नास मेरे कत्ल पर खेचो नौसाम प्यासे थी शब रोज के काम प्यासे थी शब रोज के काम अब कोई प्यासों में बाकी नहीं मैं तन्हा हूँ चाहो पानी दो मुझे चाहो न दो अब ये कहना चुका था पिसरे शाह नजर 100,000 ले जफा टूट पड़े तेग बका सबका मादारों के तीर और दिल शब्बीर हजार गिरद जल्लाते और देख गिरद जल्लाते और देख नजारा होके बेगौर गिरे जाओ शहदी घोड़े से साथी गोद पड़ा शुर नहीं आया गुस्से में कनीशाह के वो बदख्तर तेरे खात में खैचे पंजे बेअदब ने जो ये चाहा के चढ़े सीने पर शाचुक कैसे बोले के सुन ले दुनिया में मेरे बात तुझे रहना है तुझसे कुछ अपने यतीमों के लिए बेटी 3 बरस की है सकीना मेरी देख उसको तमाचे ना लगाना गुमराह वो जो रोए ना बुरखना ना डराना लिल्ला मैंने नाज़ों से उसे पाला है खालिक तलक थी मेरे सीने की वो सोने वाली अब वो है सिमर बोला कि सकीना को बहुत चाहते हो शैन फरमाया कि वासब में है प्यारी मुझको संग दिल मौला तो बस है तुम कुछ ना कहो मैं नहीं सुनता सकीना की सिफारिश मैं तमाचे उसे मारूंगा गुरग भी दूंगा जितनी दी जाएगी मैं उसी को जितनी दी जाएगी मैं उसी को दूंगा हाय सुगरा बता क्या लिखूं हाय सुगरा बता क्या लिखूं हाय सुगरा बता क्या लिखो हाय सुगरा बता क्या लिखो मैं तो परदेस में लुट गया मैं तो परदेस में लुट गया
اپنے لشکر کو میں رو چکا، تیرا بابا غریب ہو گیا، تیرا بابا غریب ہو گیا، اور اسے کے سوا کیا آندھیاں میرا گھر لے گئی، میرا لگتے جگر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، اور اسے کے سوا کیا لکھو خط تیرا اب سناؤں کسے، کون میری صدا پر اٹھے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، اور اسے کے سوا کیا لکھو، ہائے صغرا وہ بھائی تیرا جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، اور اسے کے سوا کیا لکھو، پیار تو نے ہے اس کو لکھا، گھٹنیوں بھی جو چل نہ سکا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، اور اسے کے سوا لکھو، یہ تو اچھا ہوا لاڈلی، یہ تو اچھا ہوا لاڈلی، اپنے گھر میں ہی تو رہ گئی، میری دائی سے تو بچ گئی، میری دائی سے تو بچ گئی، میری دائی سے تو بچ گئی، اور اس کے سوا کیا لکھو، ہائے سورا بتا کیا لکھو، ہائے سورا بتا کیا لکھو، روانہ نہرے لبن کو جو شیر خار ہوا، زباں دکھانے با گردن سے تیر پار ہوا، تڑپ کے ہاتھوں پہ حضرت
کہ ہم کنار ہوا خدا ہوا جو گل تو گلے کا خدا ہوا جو گل تو گلے کہا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا در مدینے سے صبح در مدینے سے صبح لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننھی سی میاں گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے کفن کی فکر میں خیمے کو منہ کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرا یہ حال دیکھ خاسد کی آس ٹوٹ گئی ہوا یہ راشا کے بعد ہوا یہ راشا کے بعد اتر کے ناکے سے آداب وہ بجا لایا مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل آیا نگاہ آسم دیکھ نگاہ آسم دیکھ قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں حسین جان کے تم حسین جان کے تم پر نسا کہو بقی اولاد مرتضی ہو تم امیر لشکر اللہ ہو مصطفیٰ ہو تم غریب کوفہ مظلوم میں کربلا ہو تم بتاؤ قاسم ناشا بتاؤ قاسم ناشا کے چچا جواب دو پدر نامراد اکبر ہو جناب حضرت جناب حضرت عباس کے حسین بھر کے دم سر بولے اے غمخوار امیر کون ہے میں تو ہوں بے کسو ناچار کہاں ہے اکبر و قاسم کہاں علم بردار خدا کے بندے تھے یہ صبح خدا کے بندے تھے یہ صبح سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے ہزاروں تیرے ہزاروں ہٹائی چہرے سے اصغر کہ خوب بھری چادر
پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا ستا سر پکار لاش کی آنکھوں بہوٹوں کو رکھ کر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے گواہ رہیوں کے فاخوں سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین بنا لو ننھی سی خبر میں کی ہے خجستہ سیاہ تو لے چلو پسرے نو جواں کے لاش پر تو پڑیو لاش اکبر بنامہ خواہ ہے یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جی زمین خبر کی خاطر پسند کرنے لگے مزار کو کہنا مزار کو کہنا بلند کرنے لگے لاہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی خزاں ملی بصورت کافور شین خاک شفا اتارا قبر میں اصغر کا خوب بھرا لاشا لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت پھر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کا تو یا علی کا یہ حال دیکھ کے قاصد نے کی مددگاری لحد میں انگلیوں سے خاک ڈالی ایک باری پکاری خیمے کے در سے یہ بانو دکھیاری یہ کس کی خبر کی ہوتی ہے رن یہ کس کی خبر کی ہوتی ہے رن میں حسین بولے کے صدمے نہ گزرتے ہیں تمہارے حسن والے کو دفن کرتے ہیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا چین دنیا میں ملے راحت عقبا مل جائے شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے کاسہ دل یہ حاضر ہے گرے دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے جان گرامی ایک مسئلہ فقہی سے ہماری اس تقریر کا آغاز کیا جائے کہ سوال یہ ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ شعر اور اشعار کا پڑھنا مکروہ ہے کراہت ہے سوال کیا گیا آیت اللہ العظمہ سستانی حفظہ اللہ تعالی سے کہ جہاں پر یہ حکم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ اشعار کا پڑھنا مکروہ ہے کراہت ہے ولو حق بھی کیوں نہ ہو یہ ہے سوال کیا گیا کہ دیکھیے ہم مقلد ہیں ہم تقلید کرتے ہیں اپنے مراجع ہم اصولی ہیں اصول کے پابند ہیں ہم اخباری نہیں ہیں ہم کسی بھی خبر کے پیچھے جانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم اہل حدیث نہیں ہیں اہل حدیث نہیں ہم اصولی ہیں یاد رکھیں ہم اصولی ہیں مگر ہم بولتے نہیں کیونکہ اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا افتخار ہے ہم شیعہ ہے ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہے نحنو شیعۃ علی ابن ابی طالب سید نے کیا کہا تھا شہید سید حسن نصر اللہ نحنو شیعۃ علی ابن ابی طالب ہمیشہ یاد رکھو یہ ایک ایسا رمز ہے اسم اعظم اسم اعظم ہے نا لوگ اسم اعظم کی تلاش کرتے ہیں یہ اسم اعظم ہے انا شیعۃ علی ابن ابی طالب میں علی کا شیعہ ہوں یاد رکھیں ہاں اب مکتب فقہی اعتبار سے مسئلہ و مسائل کیونکہ یہ اصولی اخبار در حقیقت میں ایک مکتبی فقہی اعتبار سے مسئلہ ہے فقہی اعتبار سے آپ احکام شرعی کی پیروی جو کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں حدیث کی بنا پر یا اصولوں کی بنا پر ہمارے پاس اصول تو اصول کی بنا پر ہم کرتے ہیں کہ ہم مجتہد اس لیے کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ یہ کیسے کر رہے ہیں آپ یہ کیسے کر رہے ہیں تو بولیے آپ پہلے یہ بتائیے آپ کس کی تقلید میں ہیں آپ کسی تقلید کرتے ہیں اگر بولے نہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے تو پھر تو آپ آزاد ہیں
آپ تو آزاد ہو، پھر آپ جو چاہے کریے. مقلد کے معنی یہ ہے کہ یعنی جیسے عقل کے معنی ہے، عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل یعنی گھیٹی کا باندھنا مضبوطی کے ساتھ، اسے کہتے ہیں عقل. اور عاقل انسان وہ کہتے ہیں کہ جس کی کام عقل کی بنا پر ہوتے ہیں، اصول کے بنا پر ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں عاقل. تو اسی لیے اصولی جو ہے وہ اس کا راستہ مشخص رہتا ہو، بندہ ہوا رہتا ہو، بندہ ہوا، اسے کہتے ہیں مقلد. آپ اصولی ہیں، اصول کے پابند ہیں. تو ہم اپنے مراجع کی مجتہدین کی ہم تقلید کرتے ہیں، یعنی جو دین اور شریعت کے معاملے میں قرآن حدیث لا کر ہمیں جو پہنچاتے ہیں اس میں اسپیشلسٹ، متخصص ہے، جو اس معاملے میں متخصص ہے، اس سے پوچھا جائے گا. آج سارے علوم یہ کہتے ہیں، سارے علماء کسی بھی معاملات میں اس کے اہل فن سے مشورہ کرنے کہتے ہیں. اہل فن سے مشورہ، عقل مندی دیجیے، کسی بھی علم کے فیلڈ میں اہل فن سے مشورہ کیا جاتا ہے. گھر بنانا ہے تو انجینئر سے مشورہ کیا، وہ انجینئر ہے، وہ مشہور معروف. بیمار ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہاں بڑا مشہور ڈاکٹر. یہ عاقلوں کا کام ہوتا ہے. تو ہم اصولی آیت اللہ سستانی صاحب سب کچھ قبلہ. یہ حدیث، اب سوال یہ ہے کہ اشعار پڑھنا شب جمعہ روز جمعہ مکروہ ہے، تو کیا اہل بیت علیہ السلام کی مرثیے یا قصیدے یہ پڑھنا کیسے ہے؟ تو سنیے آپ جواب. یہ ہے ہمارے مراجع جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو حدیثیں ہیں جو کراہت پر دلیل کرتی ہیں وہ اشعار ہیں کہ جو دنیا کے بارے میں ہے، دنیا داری کے بارے میں ہے، ولو حق بھی کیوں نہ ہو، دنیا داری کے بارے میں. مگر اہل بیت کے معاملے کو کبھی حدیثوں سے نہیں ٹکرانا. اہل بیت کا معاملہ انہوں نے کہا یہ مستحب ہے، نہ صرف جائز، نہ صرف حلال جائز، بلکہ مستحب ہے. مستحب ہے، شب جمعہ کیوں نہ ہو، روز جمعہ کیوں نہ ہو، مدح اہل بیت میں یا مرثی اہل بیت میں کوئی مرثیہ پڑھا جائے، کوئی شعر پڑھا جائے، در حقیقت میں یہ عبادت حساب ہوتا ہے. صلوات محمد عبادت ہے. در حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کا مرثیہ پڑھنا، اشعار پڑھنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. یہ ہرگز کراہت میں ایسا نہیں ہے. دیکھو ہر چیز کی حد و حدود ہوتی ہیں. حدیث سمجھنے کے لیے بھی انسان کے لیے اصول ہونا چاہیے، فن ہونا چاہیے. حدیث فہمی ایک فن ہے. حدیث ہر ایرا گیا، ہر چبوترے پہ بیٹھنے والا اہل حدیث نہیں کہلایا جا سکتا. یہ اہل حدیث نہیں ہے، نہیں یہ اہل اخبار ہے. ہاں وہ اخبار ہو سکتے جو 6 روپے 5 روپے میں جو اخبار آتا نہیں، وہ اخبار ہی 6 روپے والے اخبار. یہ شریعت کے معاملے میں جو وہ اہل تخصص حدیث جن سے پوچھا جائے، اس سے پوچھا جائے امام نے کیا فرمایا تھا. دیکھو خدا رحمت کرے اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. رحم اللہ عمران احیا امرنا، یہ حدیث ہے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. رحم اللہ عمران احیا امرنا. ابا اصل نے پوچھا مولا آپ کے امر کو کیسے احیا کیا جاتا ہے، زندہ کیا جاتا ہے؟ آپ اس سے دعا کر رہے ہیں، آپ کا امر کیسے؟ امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس. ہمارے علوم کو سیکھنا، ہمارے علوم کو، اہل بیت کے علوم کو سیکھنا اور لوگوں تک پہنچانا. لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ ہمارے کلام کی حسن کو، خوبصورتی کو جب پہچانیں گے نا، لوگ پھر ہماری اتباع کریں. امام نے فرمایا کہ دیکھو امام کی حدیث کی خوبصورتی کون بتائے گا دنیا والوں کو؟ یہی کہ جو امام کی حدیث کو صحیح سمجھا ہو، صحیح سمجھا ہو.
وہ بتائے گا. اس لیے ہم جو اصولی ہیں، ہم اپنے مراجع کو مانتے ہیں، ہم ان سے حدیث لیتے ہیں، یہ جو حکم ہم تک پہنچاتے ہیں وہ جو حدیث سے سمجھ کر جو ہم تک پہنچاتے ہیں. ہر ایرے غیرے کی سمجھ کو نہیں فالو کرنا ہے. فقط اب دیکھیے آپ مرکزیت تشیع میں آج دنیا بھر کے سارے شیعہ اگر کسی کو مانتے ہیں سستانی صاحب یا خامنہئی صاحب، یہ مرکزیت. ورنہ دیکھیے اگر یہ مرکزیت سے ٹوٹ جائیں گے نا، شیعہ چبوترے کے ہو جائیں گے. کہ اس لیے کہ ان کے پاس کئی چبوترے ہیں، ان کے پاس کئی چبوترے، ان کے پاس مرکزیت نہیں ہے. خود ان کے گھر والے ان کو نہیں مانتے، ان کی گھر والی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ اہل خانہ جانتے ہیں نا کتنا انسان ننگا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح کی آیت ہے. اور یہ وہ سورہ ہے کہ فتح مکہ میں نازل ہوا ہے، اور ساری جنگوں میں اور ساری فتح جتنی بھی حاصل ہوئی جنگوں میں اس سورے پر اور اس فتح پر پیغمبر نے ناز کیا ہے، خوشحال ہوئے ہیں. یہ کامیابی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. در حقیقت میں یہ آیت وقت امام سے بھی رابطہ رکھتی ہے، کیونکہ فتح مبین در حقیقت میں وقت کا امام جب ظہور کرے گا وہ ہے فتح مبین. صلوات محمد وعلی محمد. اس سورے کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس سورے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں معاملاتی اعتبار سے، کام نہیں ہو رہا ہے، جاب نہیں ہو رہا ہے، رزق پریشانی تنگی ہے، مشکلات میں ہیں، ان کے لیے یہ سورہ کی پہلی 2 آیتیں معجزہ کرتی ہیں. یہ 2 آیتیں نماز کے وقت پڑھیں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں اس آیت کو پڑھ کے جائیے، بغیر جیتے کے واپس نہیں آئے گا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ آیت معجزہ کرتی ہے. اس آیت کے لیے سورے کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کی دل کی پریشانی ہے، جو ہارٹ پرابلمز ہیں، اس کے لیے یہ سورہ بہترین سورہ ہے. یہ پہلی آیت اسے اگر انسان 70 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لے، اس کی دل کی پریشانیاں دور ہو جائیں، ہارٹ پرابلمز. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ آیت بہترین آیت ہے، علاج کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی، اور مخصوصاً اس کے کام نہیں ہو رہے کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، دکان میں اس آیت کو لکھا لگا، برکت ہوتی ہے دکان میں، کاروبار میں، کامیابی ہوتی ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ بہترین آیت ہے. دیکھیں اس میں در حقیقت میں اس سورے جو 48واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 48 سورہ نمبر 48، اس میں 29 آیتیں ہیں، 29 آیتیں ہیں. اور اس سورے کی پہلی 2 آیتیں اور آخری آیت بھی بڑی عظیم آیت ہے. وہ آیت معجزہ کرتی ہے. انشاءاللہ اس آخری آیت کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا کمالات ہیں، انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں اس کو ذکر کریں گے، بیان کریں گے. یقیناً مجلس وہاں ادا ہو چکا ہے اور روز جمعہ ہے، وقت امام کا بھی ذکر ہونا ہے. دعائے ندبہ آپ نے پڑھا ہے، اور دعائے ندبہ کہتے ہیں رونے کو ندبہ کرنا، کہ مولا روز جمعہ آ گیا اور وہ دن جو متوقع فیہ ظہور الدین، آپ کا ظہور کا دن ہے روز جمعہ آ گیا. مولا روز جمعہ بھی آ گیا اور آپ کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا. مولا آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ دعا ندبہ، مولا ہمیں آپ چاہیے. مولا سب سے بڑی کمی جو ہماری زندگی میں، مولا آپ کے نہیں، آپ نہیں. اس لیے امام نے فرمایا نا، تمہاری مشکل ہے نا، پریشانی ہے نا، ہر دنیا میں ہر انسان پریشان ہے. کوئی ایسا انسان نہیں کسی پریشانی نہ ہو. ہر انسان پریشان، کوئی مالی پریشان، کوئی بیمار، بدنی مشکلات میں ہے، گرفتاری میں بیمار ہے. تو امام نے فرمایا مجھے یاد کرو. اور
مجھے یاد اس لیے کہ میرے ظہور میں تمہاری مشکلات کا حل ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان مشکل میں ہو تو جب سلوات کرو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَفَرَجْنَا بِهِمْ، یہی پڑھو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَفَرَجْنَا بِهِمْ، یعنی ہمارا بھی مشکلات کا حل انہی کے ذریعے ہو، کیونکہ انہی کے ذریعے ہوگا، کیونکہ انہی کے ذریعے دنیا میں رزق بڑھتا ہے. بِيَدِهِ الْيُمْنَى رُزِقَ الْوَرَى، ان کے ہاتھوں کے ذریعے رزق بڑھتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام سب سے پہلے مکہ سے جب ظہور کریں گے، ظہور کرنے کے بعد کربلا تشریف لائیں، کربلا معلیٰ. آپ دیکھیے کربلا کی اہمیت کتنی ہے. یہ امام کے ظہور سے پتہ چل رہا ہے کہ آج جو مجالس برپا کر رہے ہیں اس سے عقیدہ ہے آپ کا، آپ کی عقیدت ہے. کیوں؟ امام آنے کے بعد بتائے گا اس کی حکمت کیا ہے کہ کیوں کربلا کربلا کربلا. امام ظہور کریں گے، امام آئیں گے کربلا معلیٰ، سارے چاہنے والے امام کے ساتھ ہوں گے، مولا کے ساتھ. ایک ایسی زیارت ہوگی جو مولا کے ساتھ چاہنے والے امام کی زیارت. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. امام حسین کی زیارت، مولا کے چاہنے والے امام کے ساتھ زیارت کریں گے. زری کے پاس امام قریب جائیں گے، ایک مرتبہ زری کا دروازہ کھلے گا، امام زری میں داخل ہوں گے، چاہنے والے سب دیکھیں گے کہ امام کیا کر رہے ہیں. زری میں داخل ہوں گے، ایک مرتبہ امام اپنی جد کی قبر کے پاس، اس مظلوم کی قبر کے پاس کہ جس کا لاشا قبر میں پامال ہے. ایک مرتبہ امام اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ قبر میں داخل کریں گے. جیسے قبر میں امام داخل کریں گے، ایک چھوٹا سا جنازہ امام قبر کے باہر، ایک ننھا سا لاشا امام قبر کے باہر، اور ایک مرتبہ سارے عالم کو بتائیں گے اور کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے دنیا والوں بتاؤ کہ کس گناہ کے بدلے میں اس معصوم کو مارا گیا. اے دنیا والوں بتاؤ کس گناہ کے بدلے میں اس معصوم کو شیرخوار کو مارا گیا. ارے یہ بچہ پیاسا تھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، ارے اس کے باپ نے تم سے کیا مانگا تھا؟ چند قطرے پانی دے دیتے، مگر اسے شعبہ تیر مارے کا تیر، ننھا سا گلا تھا شہر کا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلاؤ پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو مومنین بیمار ہیں علیل التماس سے دعا کہتے ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، شام روضہ مقدس کی حفاظت فرما، مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے سال فرما دیں. سید ابو الحسن میرن صاحب قبلہ، سید نیاز حسن صاحب قبلہ، سید ضیاء الحسن حسینی صاحب قبلہ مجتہد العصر، فاطمہ حسینی خانم مرحومہ، معصومہ بیگم مرحومہ، غفار بیگم مرحومہ، مرزا جعفر علی بیگ مرحوم، سید کاظم علی اقبال
مرحوم محسن علی صاحب مرحوم، زاہدہ بیگم مرحومہ، نواب سید واجد علی مرحوم، جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما دیں۔